السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینٹی انسٹیٹیوٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ اللہب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ اللہب مکی صورت ہے اور اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک مرتبہ پوری صورت پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ سکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، غور سے سمجھیے گا۔ تبت یدا، با پر تشدید ہے تو ہم تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ تبت یدا، اب الف کے اوپر چھوٹی مد ہے تو ہم اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تبت یدا ابی، با یا زیر بی، یہاں جو ہے یا ہے وہ یا مدہ ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تبت یدا ابی لہب، اب ہا جو ہے وہ موٹی ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو باریک ہا نہیں کریں گے، لہب، ٹھیک ہے؟ وتب، اب با جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ با پر جب ہم وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، تو ہم با حروف قلقلہ میں سے بن جائے گی تو ہم با پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ با حروف قلقلہ ہو جائے گی تو ہم با پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ حرف کو ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اب با کی اینڈ پہ جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب کہ ہم با پہ کیا کر رہے ہیں؟ قلقلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے پڑھیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ ما اغنى، ما پہ الف پہ چھوٹی مد ہے تو ہم اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اغنى، اب غین جو ہے حروف مستعلیہ ہے، موٹا حروف ہے تو ہم غین کو موٹا پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ما اغنى، ٹھیک ہے؟ ما اغنى عنہ مالہ، ہا کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے تو ہم حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ عنہ مالہ، عنہ نہیں کریں گے بلکہ عنہ مالہ اس طرح پڑھیں گے۔ ہا الٹا پیش ہو جو ہے اس کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عنہ مالہ، سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ پڑھیں۔ ما اغنى عنہ مالہ وما، میم کے آگے الف مدہ ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وما کسب، اب با پہ پھر قلقلہ ہو رہا ہے تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے؟ اس طرح آگے پڑھیں گے۔
سیصلا، سواد کی آواز نکالیں، سواد موٹا حروف ہے، حروف مستعلیہ ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. سیصلا، سواد کی آواز آنی چاہیے، سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. سیصلا، ٹھیک ہے. سیصلا نارن، سیصلا نارن ذات لہب. یہ با کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ واؤ کے ساتھ ہم ملائیں گے. دال کو نرم پڑھیں گے، گول دال ہے جس کو ہم نرم پڑھیں گے. دال کے آگے الف ہے تو الف مدہ، تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. سیصلا نارا ذات لہب. ہا کو موٹا پڑھتے ہوئے با کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے. لہب وامرأتہ، ہا الٹا پیش ہو ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. دوبارہ سے ملائیں پیچھے سے. سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد ہے تو ہم اس پر غنہ کریں گے. ہا کو باریک پڑھیں. میم کے آگے الف مدہ ہے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کیا کریں گے، لمبا کریں گے. حمالۃ الحطب، با پہ قلقلہ کریں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے. پیچھے سے پڑھیں، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہی ہوں، جس کا مطلب کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. فی جیدہا، فا کے آگے یا مدہ ہے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یا مدہ ہے جیم کے آگے بھی تو ہم اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یہاں ہا موٹی ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. ہا کے آگے الف مدہ ہے تو ہم اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. کیسے؟ فی جیدہا، فی جیدہا حبل، با پہ قلقلہ کریں گے، لام کو میم کے ساتھ غنہ کر کے ملائیں گے. حبل من مسد، میم مشدد ہے تو ہم اس پر غنہ کریں گے. حبل من مسد. اب دال بھی حروف قلقلہ ہے تو ہم اس پر بھی قلقلہ کریں گے. فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں. فی جیدہا حبل من مسد. ایک مرتبہ پوری صورت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ اس صورت کی آپ کو آج کی کلاس کے بعد اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.